کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جماعت کا ہر ہفتے امیر یعنی فیصل بدلنا کیوں ناجائز ہے؟ قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں علماء کرام اور مفتیان عظام کا فیصلہ، بدعت کی قباحت اور بدعتی کا انجام۔ علماء کرام اور مفتیان عظام کا متفقہ فیصلہ۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ پورے قرآن میں، پورے ذخیر احادیث میں، پورے فقہ اسلامی میں، پوری شریعت اسلامی میں اور پوری اسلامی تاریخ میں کسی بھی ایسی شورا جس کا کوئی مستقل امیر نہ ہو، بلکہ باری باری بدل بدل کر اس کے افراد فیصل بنتے ہوں اور وہ فیصلہ کرتے ہو، اس کا کہیں پر ثبوت ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ باری باری فیصل بننے کا تو شریعت میں دور دور تک کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ حالات اس لیے آئے ہیں تاکہ غیر شرعی چیز دعوت اللہ کی محنت سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہے، کوئی کام آپ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو کوئی آیت یا کوئی حدیث شریف لا کر دکھا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل یعنی ثبوت لا کر پیش کرو۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حیات الصحابہ کی دوسری جلد کے پہلے باب میں لکھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا آپس کی اجتماعیت اور وحدت کلمہ کا اہتمام کرنا اور آپس کے اختلاف اور جھگڑے سے بچنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں آپس کی اجتماعیت کے لیے مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ بے شک حلال نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے دو امیر ہو، پس اگر ایک امیر کے بجائے دو امیر بنا دیے جائیں تو آپس کا جوڑ اور اجتماعیت ختم ہو جائے گی اور ان کی جماعت متفرق ہو جائے گی اور ان کے آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا، پھر اس وقت سنت چھوٹ جائے گی اور بدعت ظاہر ہو جائے گی اور فتنہ بہت بڑھ جائے گا، پھر کسی کے بس میں فتنے کو روکنے کی اور آپس میں اصلاح کرنے کی قدرت نہیں رہے گی۔ پھر حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر فرمایا، جب انصار رضی اللہ عنہم نے مہاجرین رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور تم میں سے ایک امیر ہوگا، کہ دو تلواریں ایک میان میں پھر کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، آپس میں جھگڑا ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خطبہ ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا، اے لوگو تم امیر کی اطاعت کو اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو، یہی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک ہی امیر متعین ہونے کی اہمیت بیان کی ہے اور ایک سے زیادہ امیر ہونے کے نقصانات بیان کیے ہیں۔ پھر حضرت جی نے امیر اور امارت کے بارے میں 180 صفحات میں تذکرہ فرمایا ہے، مطالعہ ضرور کر لیا جائے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جب ہی سے امارت کے نظام کو بھی جاری فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ان کے انبیاء ان کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، ایک نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرے نبی ان کے خلیفہ بنتے تھے
اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا پس آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کو پہلے امیر بنایا گیا ہے اس کے ساتھ وفا کرنا، ان کا حق ادا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے۔ اہم معلومات۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی کتاب اسی لیے لکھی ہے تاکہ تبلیغی حضرات دعوت کے کام میں اس کتاب سے رہبری حاصل کریں۔ اس کتاب میں جو دعوت کے کام کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آئے ہیں، اسی اصول پر چلتے رہیں، اس سے ہرگز نہ ہٹیں، اور حقیقتاً اصل تبلیغی جماعت کی اصول کی یہی کتاب ہے۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے اصول پر کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی، اس لیے ہر روز تبلیغی مراکز میں علماء کرام اس کتاب کو پڑھ کر سناتے اور اس کتاب میں جو دعوت کے کام کے اصول ہیں اس کو اہتمام سے واضح کرتے رہتے ہیں تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام کتاب اللہ اور احادیث شریفہ اور صحابہ کرام کے صحیح طریقے پر چلے، اور یہ واضح رہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب کے زمانے میں ہر ملک میں تبلیغی جماعت کا ایک امیر ہوتا تھا، بلکہ ہر شہر اور مسجد کا ایک ہی مستقل طور پر امیر ہوا کرتا تھا۔ پھر ہر ہفتے فیصل بدلنے کا سسٹم کچھ انگریزی یافتہ پروفیسر حضرات جو تبلیغی جماعت میں داخل ہو گئے تھے، ان کے ذریعے یہ سسٹم تبلیغی جماعت میں داخل کیا گیا۔ ایک امیر کی امارت کے مسنون طریقے کو منسوخ اور ختم کروا کر ہرگز ایمان والے عقل مند آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنت رسول کے طریقے کو چھوڑ کر سنت کے مقابلے میں غیروں کے طرز و طریقے کی خاطر اپنا الگ فرقہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بات سب پر واضح رہے کہ اس غیروں کے طریقے کے خلاف سب سے پہلے آواز حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارے امیر محترم حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے یہی بات کہی بھی جا رہی ہے، اور ان کی منشا بھی یہ ہے کہ ہر صوبے کا ایک امیر ہو، اور صوبے کے اندر ضلع کا ایک امیر ہو، ہر ضلع کے اندر تعلقے کا ایک امیر ہو، اور ہر تعلقے کے اندر جو زون بنائے جائیں اس کا ایک امیر ہو، اور ہر مسجد کا ایک امیر ہو۔ امارت یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اور یہی مسنون طریقہ ہے، اس کو اپنے ساتھیوں میں مذاکرے میں لائیں، اور یہ جو غیر شرعی انگریزی یافتہ حضرات نے سسٹم شروع کر رکھا ہے کہ مسجد جماعت کا